سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا پہلو کہ جس کی آج ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم محبت تو کرتے ہیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو خوبصورت پہلو ہیں کیا وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. ایک شخص جس نے نبی پاک سے کچھ کاروبار کیا تھا، لین دین کیا تھا، کھجوریں لینی تھی، ٹائم آنے والا تھا، ابھی کچھ دن باقی تھے. اس کا نام تھا زید بن سعنہ. پبلک کے درمیان اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور بڑی شاؤٹ کے ساتھ، بڑے ترش لہجے میں، روڈ انداز میں نبی پاک سے گفتگو کرنے لگا کہ آپ نے میرا مال دینا ہے، میری کھجوریں دینی ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ الفاظ کیسے تھے کہ تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق کو ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول سے کام کرتے ہو، یہ تمہاری عادت بن گئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم یہودی بھرے بازار میں نبی پاک سے، اور حضرت عمر ساتھ ہیں. حضرت عمر کا جلال، آپ کی نبی پاک سے محبت اور انداز ایسا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، کھجورے دینے میں، مال دینے میں کچھ وقت باقی تھا، ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، وہ خامخواہی کا آرگیومنٹ کر رہا ہے. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کہا ہے دشمن خدا تجھے پتا نہیں اللہ کے رسول سے کس طرح بات کرتے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ میں انٹروین کیا. اے عمر ایسا نہ کہو، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا مال دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے گفتگو کرو. اب ذرا غور کریں، اللہ کے نبی ہیں، ساتھ صحابہ موجود ہیں، اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ تو موقع تھا ریونج لینے کا، مگر نبی پاک نے معاملے کو کول ڈاؤن کیا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر یہ کھجوریں اس کی دے دو، اور ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دینا، اس لیے کہ جو تم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا نا، اسے گھور کر بات کی تھی، اے عمر اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، سہم گیا ہوگا، یہ تھوڑی زیادہ اس کی دل جوئی کے لیے دے دو. اب ذرا میں بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں، کاش میں سمجھا سکوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کھجوریں دے سکتے تھے، زیادہ بھی دے سکتے تھے، حضرت عمر کے ذریعے کیوں بھجوائیں گے؟ حضرت عمر کی بھی تربیت کرنی ہے، کیونکہ گھورا انہوں نے تھا نا، انہوں نے جناب ہارش انداز اختیار کیا تھا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کیا ہے اور اسلام کا اسلوب کیا ہے. حضرت عمر گئے اور آپ نے کھجوریں بھی دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی. کہا عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ زید بن سعنہ کہتا ہے آپ نے کہا میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے گھورا تھا، تمہارا دل ٹوٹ گیا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا تھوڑی اور دے دو. کہا عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون؟ حضرت عمر نہیں جانتے تھے اس کو. کہا میں زید بن سعنہ ہوں. کہا تم وہی زید بن سعنہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں. کہا پھر تمہیں اندازہ نہیں کہ تم عالم ہو کہ نبیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی؟ تو زید بن سعنہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ساری نشانیوں کو اللہ کے اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چیک کر لیا، 2 باقی تھی، 2 نشانیاں مجھ سے چیک نہیں ہو رہی تھی. اور وہ نشانیاں کیا تھی کہ ان کی قوت برداشت جو ہے ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی نا، جتنا غلط انداز اختیار کیا جائے گا، ان کا حلم اور ان کی بردباری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. تو اے عمر مجھے چیک کرنا تھا، یہ میں نے انداز جان بوجھ کے اختیار کیا، اور آج میں تمہیں گواہی دیتا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. اے عمر آج میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سنو میں بہت مالدار ہوں، اپنی آدھی رقم جو ہے، اپنی آدھی پراپرٹی، آدھا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. اور زید بن سعنہ مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے عالم تھے، پھر نبی پاک کے غلام بن کر صحابی رسول بن گئے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایک واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ یہاں لڑائی کی جا سکتی تھی، بدتمیزی تو اس نے کی تھی نا. آج ہم یہی تو جواب دیتے ہیں بھائی میں نے شروع نہیں کی لڑائی، میں نے تھوڑی بدتمیزی کی، پہلے اس نے کی، پہلے اس نے گالی دی پھر میں نے گالی دی، پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، پہلے اس نے زیادتی کی پھر میں نے زیادتی کی. یہی تو وہ مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک شاندار پہلو یہی ہے، مگر جب ہماری باری آتی ہے کوئی دے کر تو دکھائے گالی، کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات تو کرے. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا پہلو حسن اخلاق ہے، میرے آقا نے یہ اسلام ایسے نہیں پھیلایا، معافی سے پھیلایا، درگزر سے پھیلایا، مسکرا کر پھیلایا، حسن اخلاق سے پھیلایا. اور ہم شاید جملہ میں سخت کہنے جا رہا ہوں، ہم اسلام پھیلانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے غصے سے، اپنی لڑائی سے، اپنے طنز سے، اپنی بری باتوں سے دور کر رہے ہیں. اسلام کیسے پھیلائیں گے ہم؟
ہم تو مسلمانوں سے بیر لے کے بیٹھے ہوئے، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ہر بندہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔